الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق اللہ علیہ وسلم۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس صورت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتحاد کا بہت ہی درس دے رہے ہیں، آپس میں متحد ہونے کا، اور مسلمانوں کو آپس میں فرقہ بازی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ ایک پلان دے رہے ہیں، اور ان کو سمجھانے کے لیے سابقہ امتوں کے عیسائیوں اور یہودیوں کے آپس کے اختلافات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کے اختلافات کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج کی آیات کا ترجمہ سن لیجیے، اسی طرح کا مضمون کل بھی آپ سن چکے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے علم کے آنے کے بعد ضد اور عداوت میں آ کر تفرقہ بازی میں پڑ گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر تمہارے پروردگار کا کلمہ صادر نہ ہو چکا ہوتا تو یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک جن لوگوں کو ہم نے کتاب کے وارث بنائے اس کے بعد وہ شک میں پڑ کر الجھن کے شکار ہو کر رہ گئے۔ فَذَلِكَ فَادْعُ، لہٰذا اے نبی جی آپ دعا کیجئے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹے رہیے۔ دوسرا ترجمہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، بس لہٰذا اے نبی جی آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیجئے، جیسے تمہارے رب نے تم کو حکم دیا ہے اس پر استقامت اختیار کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان مشرکین مکہ کی باتوں میں ان کی پیروی نہ کریں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، بلکہ ان کو بتا دیجئے جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے میں خود اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں انسانوں کے درمیان انصاف کروں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے بھی اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ان قریب ہم سب کو جمع کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس اللہ کی طرف تم مشرکوں کو بھی جانا ہے، ہم مسلمانوں کو بھی جانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نا علم الہی، اللہ کی طرف سے علم الہی، ایک تو وحی کا سلسلہ ہے، ایک کتابوں کا سلسلہ ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہبری، انسانوں کی رہنمائی کے لیے مضبوط ذریعہ ہے۔ اللہ نبی بھیجتے ہیں، نبی کو وحی کے ساتھ بات کرتے، علم عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ ان کے پاس نبی بھی آتے رہے، نبی بھی آ کر جو نا اللہ کی وحی کا علم ان تک پہنچاتے رہے، تو علم کے آنے کے بعد متحد ہو کر توحید پر جمع ہونے کے بجائے شرک میں پڑ گئے، کفر میں پڑ گئے، منافقت میں پڑ گئے، یہودیت اختیار کی، عیسائیت اختیار کی، اللہ کے وحی والا جو نظام تھا اس سے لوگ ہٹ گئے۔
جیسے کل کے سبق میں آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر امت کو اللہ نے اسلام عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی یہودی نہیں کہلانا چاہیے، اصولی لحاظ سے وہ مسلم کہلانا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی نہ کہلائیں، اصل میں وہ بھی مسلم کہلائیں اگر وہ اللہ کو اور اللہ کے رسولوں اور آخرت کو مانتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس وحی کے اندر تحریف کر کے ضد میں آ کر، یہودی اپنے آپ کو جو نہ بڑا عقل مند سمجھ کر، عیسائی اپنے آپ کو تاریخ الدنیا بنا کر، مشرکین مکہ تو اپنے آپ کو کسی کتاب اور کسی جو نا نبی کی پیروی سے نکال کر یہ لوگ آپس میں ایسے اختلافات میں پڑ گئے کہ اس اختلافات کی وجہ سے یہ ایک نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے یہ لکھ دیا گیا تھا کہ میں انسانوں کو یکدم نہیں پکڑوں گا، میں انسانوں کو پہلے مہلت دوں گا، انسان اس مہلت کے دوران سمجھ جائیں گے تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو مہلت ختم ہونے کے بعد میں کارروائی کرتا ہوں، مہلت ختم ہونے کے بعد پھر میں ان کو سزا دیتا ہوں۔ ورنہ یہ لوگ تو مشرکین مکہ اچانک سزا میں مستحق ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عذاب، وحی کے ساتھ عذاب پہ معمولی بات تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اصول ہے، اس اصول کے تحت یہ بچ رہے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑی جو نہ ہوئی مشرکین مکہ کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی کا رحمت ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر مکہ میں تشریف لائے، اس رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو رحمت ملے، اور وہ رحمت مل گئی کافروں کو، اللہ کے عذاب سے فوری بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپس کے جو اختلافات ہیں، یہ ضد اور ہردرمی کی وجہ سے اتنے خراب ہو گئے کہ اب ان کے شک آئے دن ان کے الجھن میں، بے چینی میں اضافہ ہی اس میں کمی نہیں پاتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ لوگ اس کی بریک کر کے بہت بڑی بات میں نے آپ کو سمجھایا۔ بدر میں دونوں طرف دعائیں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی ساری رات دعا کر رہے، ابو جہل بھی دعا کر رہے، اللہ جی اگر یہ صحیح ہے تو ان کی مدد کر، اگر ہم صحیح ہیں تو ہماری مدد کر۔ وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر لڑنے کے لیے آئے، ایسے نہیں آئے تھے۔ وہ بھی آ کے ابو جہل باقاعدہ دعا کے لیے کھڑا ہو کر کہتا رہا کہ اللہ جی اگر میں صحیح ہوں تو میری مدد کر، یہ صحیح ہے تو ان کی مدد کر، اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ شک کی وجہ سے الجھنوں کے شکار ہے، بے چینی کے شکار ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جملے عرض فرمایا ہے، آیت میں تو یہ آیت ایسے اس کے اندر جملے اللہ تعالیٰ نے فکس کر کے رکھا ہے۔ قرآن کی ایک عجیب غریب آیت ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پہلا جملہ، نبی جی اپنی دعوت جاری رکھیے، پہلا جملہ، نبی جی آپ اپنی دعوت کو، توحید کی دعوت کو، شرک کی تردید کو جاری رکھیے، اسلام کی دعوت کو جاری رکھیے، کفر اور شرک کی منافقت کی نحوست کو بیان کرنے کو جاری رکھیے۔ دوسرا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا اس حکم پر آپ ڈٹے رہیے، آپ ڈٹے رہیے، پیچھے نہیں آ چکا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو طالب آئے، کہنے لگے بھتیجے آپ کی برادری کے لوگوں کے بڑے معزز سرداران میرے پاس آئے ہیں، وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم عرب دنیا پر آپ کو بادشاہ بنائیں، ہم عرب دنیا کی ساری دولت آپ کے ہاتھ میں رکھیں، ہم عرب دنیا کے سونا چاندی آپ کے قدموں میں ڈال دیں، ہم عرب دنیا کے حسین و جمیل عورتوں کے ساتھ تمہارا جو نکاح کریں۔ بیٹا یہ سارے آفر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اسلام کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ تو آپ سسن کے آنسو داڑھی سے گرنے لگے۔ پہلے چچا جان یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھیں، بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھیں، دنیا کی ساری حکومت، مکہ کی نہیں، دنیا کی ساری حکومت، دنیا کی سارے سونا چاندی، دنیا کی ساری عزت، دنیا کی ساری جو نہ عورتیں میرے حوالے کر دے، تب بھی میں توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔
اسی لیے فرمایا جب ابو سفیان کو دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی گئے، ابو سفیان کو کئی مرتبہ دعوت دیتے رہے، شروع میں بڑا ضدی تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان تو کیا سمجھتا ہے، میں تمہارے پاس جو دعوت لے کر آیا ہوں اس کے اندر تمہاری دنیا کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی عزت ہے۔ اگر اس دعوت کو قبول کرو گے یہاں عزت ملے گی، آخرت میں عزت ملے گی، اگر اس کو قبول نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسی پر استقامت کے ساتھ کام کرتے رہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ تیسرا جملہ اللہ نے فرمایا ان مشرکین مکہ کی خواہشات پر فیصلے نہ کیجیے، یہ تو بکواس کرتے ہیں، یہ تو میرے شان میں گستاخی، تیرے شان میں گستاخی، وہی کے شان میں گستاخی، ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی یاد رکھیں شرک اور کفر کی کسی بھی پہلو میں 0.1 بھی جو کبھی حمایت نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کے اندر یہ ہے ہی نہیں وہ شرک کے ساتھ متحد ہو جائے، متفق ہو جائے۔ پیغمبر ہمیشہ حق کے ساتھ رہتا ہے، پیغمبر ہمیشہ حق کے ساتھ رہتا ہے۔ یہی تو پیغمبروں کی خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر ان کی زبان سے حق اور سچ کے علاوہ کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ وہ انسانوں کے رہبری اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے تشریف لا کر اتنے پاورفل ایمان بھی اپنے لے کر آتے ہیں۔ اور جو نا یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی یہ بھی ان کو بتا دیجئے۔ تو چوتھا جملہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے یعنی قرآن مجید، میں اللہ کا رسول محمد بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ سننا ہے قرآن پر سب سے پہلا مومن اللہ کے نبی خود ہیں۔ ہاں ان کو بتا دیجئے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں تو دعوت دیتا ہوں خود نہیں کرتا، قرآن پر سب سے پہلا میرا ایمان ہے، اس کی توحید پر، اس کی رسالت پر، اس کے عقیدے آخرت پر سب سے پہلا میرا ایمان ہے۔ لہٰذا یہ تو نہیں کہ میں ایک ایسی چیز کو مانتا ہوں جو تمہارے لیے تو ضروری ہے میرے لیے ضروری نہیں، وہیں پر ایمان لانا نبی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانچواں جملہ اسی آیت کے اندر خوبصورت سجایا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور ان کو بتا دیجئے کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان ہمیشہ انصاف کروں۔ نبی ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ نبی اور رسول، اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انٹرنیشنل نبی اور رسول ہیں، اللہ کے جو عالمگیر نبوت و رسالت لے کر دنیا میں آئے، جس کے آنے کے بعد اندازہ کرے کسی اور نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں تھی۔ اتنی زبردست، اتنی مضبوط، اتنی اونچی نبوت و رسالت لے کر آئے، اب قیامت تک نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اللہ کے ہاں طے ہے، اس کے بعد جو بھی نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ یہ انصاف کی بات تھی، یہ انصاف کی بات تھی۔ اللہ کے نبی انصاف کا حکم اللہ نے دیا، آپ سے سننا شروع کرتا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ میرے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میرے بھی اعمال میرے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، لہذا لا حجت بیننا، اب تمہارے درمیان ہماری کوئی بحث نہیں ہے، اب کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ ایک دن جمع کرے گا تم کو اور ہم کو، اور پھر اللہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون تھے، حق پر کون تھے۔ تو پکی بات ہے، حق پر تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اے لوگوں اللہ ہی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی طرف جانے سے پہلے اپنے آپ کو بنانا، اپنے اللہ کو راضی کرنا، حضور کی طاعت میں حضور کی سنتوں کے مطابق اللہ کو راضی کرنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس عمر میں اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئیں اس دعوت کو ہم قبول کر چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اس کو متعدی کرنا، اس کو آگے پھیلانا، یہ میری اور آپ کی امت کی ذمہ داری ہے۔ اور آپس میں اختلافات کو کم سے کم ختم کرتے جائیں۔ یاد رکھیں میرا اور آپ کا رشتہ بریلویت و دیوبندیت کا رشتہ نہیں ہے،
میرا اور آپ کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے. اسی لیے کالا ہے، گورا ہے، اجمی ہے، عربی ہے، یورپ کا رہنے والا ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے، اس کلمے کی وجہ سے انما المؤمنون اخوۃ، اے مسلمانوں تم تو آپس میں بھائی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی قرآن میں قرار دیا. المسلم اخو المسلم، حدیث میں حضور نے ہمیں بھائی قرار دیا. وہ بھائی کسی نسبی رشتے کے ساتھ نہیں، وہ بھائی ہم اس لیے ہیں کہ ہمارا ایمان اور یقین کا رشتہ ہے. اگر یہ ایمان اور یقین کا رشتہ برقرار رہا تو یاد رکھو امت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. اگر یہ ایمان اور یقین کے رشتے کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی، آپس میں اختلافات ہیں، بریلوی دیوبندی بن کر سمجھنے لگے دین سمجھ میں نہیں آئے گا. فرقے تو سمجھ میں آئیں گے، فرقے موٹے ہوں گے، ان کے جھنڈے لمبے ہوں گے، دین اسلام چھوٹا ہوتا جائے گا. یاد رکھیں اپنے نظریات کو، اپنے جو نا دین کے اندر اساسی جو احکامات ہیں، ان کو ہم اعلیٰ لیول پر رکھیں. آپ اس کے بعد آپ کسی بزرگ کو مانتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں. میں اس کو نہیں مانتا یا کسی اور کو مانتا ہوں تو میں آپ کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، نفرت کا ذریعہ، دشمنی کے ذریعے اس کو نہ بنائیں. آپس میں ادب احترام کریں تاکہ ان تفرقہ بازی کو جو اللہ نے منع کیا ہے اس کے شکار کہیں نہ ہو جائے. حالانکہ امت اس کا شکار ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ امت کو جو نہ دے دوبارہ اسلام پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.